بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس کا احسان عظیم ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی، اور اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں سے پیدا ہوں گے، وہ آئیں گے، آپ کے امتی بنیں گے۔ تو یہ ہمارا بہت ہی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ بھی بڑا احسان ہے۔ ہماری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں سے جوڑ دی، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ہیں تو ہم اپنے مرشد صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ معاشرے میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کہلوانے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ان کے دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہیں۔ میں نے شروع میں قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ فرمایا کہ جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کو تسکین نہیں پہنچائی، عام آدمی کے دل کو تسکین نہیں پہنچائی۔ کیا رب نے کہا؟ مومن،
اور مومن مشکل سے ملتا ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں مسلمان تو بہت سارے ہیں، لیکن مومن میں کام بننا اور ملنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں کو دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان مزید مضبوط ہو جائے، اور آسمان اور زمینوں کے سارے لشکر، پھر آگے فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آسمانوں اور زمینوں کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ بات کا پتہ چلا کہ روز اول سے یہ ہے کہ ہر خیر کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھے کہ جو بھی خیر کا کام ہوتا ہے ہمارے لیے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار دیکھا ہم نے کیسی چلاکی کی ہے، یہ کام ہو گیا، ایسے کہتے ہیں نا۔ اور میرے دوستو، ہماری چلاکی کسی کام نہیں آ سکتی، ہماری ہوشیاری کسی کام نہیں آ سکتی جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو جائے، اس کی رحمت نہ ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ رب دے دے۔ جب صدقہ مل جاتا ہے تو سمجھ لو کہ سارے کام پار ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات جو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا تسکین کا، کہ تسکین کا نزول عام انسانوں کے دلوں پر رب نہیں کرتا۔ وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے نا کہ میں عام انسانوں کے لیے نہیں، جو مومن ہیں ان کے لیے، صرف مومنوں کے دلوں پر اس کا نزول ہوتا ہے جن میں ایمان پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ یہ سکون اور اطمینان ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شخص جو ہے، کوئی بھی آدمی ہے، وہ ایمان والا کیسے بنتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے مومن کے مقام پر پہنچا دیا۔ اس کی وضاحت ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت ملتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ وہ مجھے محبوب نہ سمجھے۔ سمجھ آئی بات کی کہ جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے وہ مومن نہیں بن سکتا۔ میرے دوستو، یہ کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ اگر آپ دل و جان سے عشق کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہر کام آسان ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ کام کرنے سے تو میرے پاؤں خراب ہو جائیں گے، یہ کام کرنے سے تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا، پھر وہ مشکل کام ہے، پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے، عشق والا کام نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، ہم آج دیکھتے ہیں آج کے دور میں ہم اپنے ماں باپ اولاد کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ جب دل کا برتن صاف ہی نہ ہو تو اللہ پاک اس میں تسکین نہیں ڈالے گا، کہ اس کا اپنا من صاف نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اسی لیے اللہ پاک نے تسکین کے لیے ایمان والوں کا دل وہ اس کا انتخاب کیا جو اس تسکین کی قدر جانتے ہیں۔ میں یہاں چند ایسے واقعات بیان کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر کیسے کی جاتی ہے۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب یہ غلطی اور غلط فہمی ہو گئی اور افواہ پھیل گئی غلطی سے، معاذ اللہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اہل مدینہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں چیخ و پکار ہونے لگا اور عورتیں باہر آ گئیں، بڑی تعداد میں جمع ہو گئیں۔ ان میں انصار کی ایک عورت جس نے کمر پر کپڑا باندھا ہوا تھا، غم سے نڈھال کھڑی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تو آگے بڑھ کر اس نے پوچھا آنے والوں سے کہ
کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صرف یہ بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، میرے آقا کس حال میں ہیں۔ تو اس نے کہا، بتانے والے نے، کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نہیں پوچھا، مجھے میرے محبوب کا بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہیں۔ وہ چلا گیا، پھر ایک اور آ گیا بندہ، اس سے پوچھا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ اس نے کہا بی بی آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے ذرا بھی ملال نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، بات ہی نہیں کی۔ اس نے کہا میں جو پوچھ رہی ہوں مجھے ان کا بتاؤ دو۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر ایک صحابہ آئے، انہوں نے کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے بھائی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا والد شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ان کا نہیں پوچھا، مجھے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیں، مجھے اگر یہ پتہ لگ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے تو مجھے سکون مل جائے۔ آخر 4-5 صحابی اور گزر گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے گئی، اس نے بڑی ہی محبت بھری نگاہ سے آپ کو دیکھا اور کہا، کہنے لگی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابالی اذ سلمت من عطاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، جو آپ سلامت ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں۔ یعنی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرا بھائی، باپ، بیٹا سب کچھ قربان ہو گیا۔ یہ ہے ایمان، اور اس ایسا ایمان کسی کا نہیں، ایسا عشق آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ اس کی تسکین اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتار دی۔ انسانی تاریخ میں کوئی نظیر ایسی نہیں ملتی، قیامت تک اس بے مثال محبت کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ حاضرین محفل، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کے بعد تسکین کیسے مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس واقعہ میں چھپی ہوئی انتہائی ایک لطیف بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ غار ثور میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، آپ نے اس غار کے دہانے پر پتھر رکھ دیا اور چھوٹے چھوٹے سوراخ آپ نے بند کر دیے، لیکن کھانا تو ضروری ملنا تھا۔ تو آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب تاریک رات ہو جاتی، جب رات ڈھل جاتی، تو اس وقت وہ ان سنگلاخ چٹانوں اور پتھروں پر ننگے پاؤں چلتی ہوئی کھانا لے کر آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کہیں میرے جوتوں کی آواز سے آہٹ پیدا نہ ہو جائے، کافروں کو پتہ نہ لگ جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے پاؤں بھی زخمی نہیں دیکھے۔ خون بہہ رہا ہے لیکن آپ کے عشق میں گرفتار ہے، وہ کھانا پہنچاتی ہے چلے جاتی ہے، کھانا پہنچاتی ہے چلے جاتی ہے، کہیں کفار کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے واقعہ کہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ ہے ایمان کہ انہوں نے اپنی تمام محبتوں کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر دیا۔ اب ان کا بلا خوف و خطر تاریک راتوں میں غار ثور میں کھانا دینے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ان کے ایمان کے ساتھ تسکین بھی ان کو عطا فرمائی، ان کے ایمان کو مزید اضافت دی کیونکہ اللہ پاک ان کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ان کا تمام ڈر، خوف صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ تسکین بھی عطا کر دی۔ اب دوسری طرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت دیکھیں۔ جب کفار مکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، آپ کا دل بڑا اضطراب ہوا، ایسا پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔
اب کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ اب یہ ساری فکر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اپنی نہیں تھی۔ اپنی فکر انہوں نے کبھی بھی نہیں کی تھی، کیونکہ مکی دور میں جب بھی کوئی واقعہ پیش آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کفار کے سامنے، کہ پہلے مجھے مارو گے تو پھر یہاں تک پہنچو گے۔ کئی واقعات ہیں۔ تو میرے دوستو، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کو صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ تھی۔ مگر ذات باری تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے تسکین کا نزول فرمایا۔ قرآن مجید نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم زدہ نہ ہو، اللہ بے شک ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی۔ جب انہوں نے یہ لفظ سنے آپ کو تسکین مل گئی، بہت ہی سکون آ گیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔